اسی وجہ سے جتنے بھی سائنٹسٹ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہو سکے, بیکاز دے گاٹ اے سسٹم سمجھتے ہیں, بیکاز دے گاٹ اے سسٹم, ایک رول ملا انہیں, ایک فارمولا ملا, ایسا ہوتا ہے مطلب ہر بار ویسا ہی ہوگا. The whole universe is based on a rule, a system. بغیر رول اور سسٹم کے دنیا نہیں چل رہی ہے. اسی وجہ سے جتنے بھی سائنٹسٹ حضرات, سائنسدان حضرات کامیاب ہوئے اسی رول کی بنیاد پر کہ ہر بار بارش برستی ہے تو ایک رول ہے. کیا ہے رول؟ کیا اصول ہے اس کا؟ کیا ضابطہ ہے؟ کہ سورج کی گرمی سے سمندر کا پانی بھاپ بن کر آسمان کی طرف چڑھے گا, چاہے وہ دنیا کسی بھی گندی جگہ سے کیوں نہ جائے, جب وہ بھاپ بنے گا تو آسمان کی طرف چڑھے گا, فلٹر ہوگا, بادلوں کی شکل اختیار کرے گا, اور وہ جب بادل یا اللہ چاہتا ہے وہ جب چلیں گے, اب جب انہیں زمین کی ٹھنڈی ہوا لگے گی تو وہ پانی جو آبی بخارات کی شکل میں تھا پانی بن کر نیچے گرے گا. یہ اصول و ضابطہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہی ہے. اسی وجہ سے سائنسدان اس بات کا پتہ لگا سکے کہ بارش ہوتی کیسی ہے. اگر اس میں رینڈمنس ہوتا, اس میں پروبیبلٹی کہ تھیریز اگر ہوتے, ایسا بھی ہو سکتا ہے ویسا بھی ہو سکتا ہے, کبھی اچانک ہی بادل لال ہو جاتے, کبھی کالے ہو جاتے, کبھی گرین ہو جاتے, کبھی کسی پیڑ میں سے بارش برستی, کبھی کسی پہاڑ میں سے فوارے نکلتے, بارش کے برسنے کا کوئی اصول ہی نہ ہوتا تو دنیا کی کوئی چیز اس کو سمجھ ہی نہیں پاتی. اس لیے کائنات اصول کی بنیاد پر بنی ہے. اسی اصول کو میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کائنات کو سبب کی دنیا بنایا. سبب جو بھی کام ہونا ہے بغیر سبب کے نہیں ہوتا. جس نے سبب کو سمجھ لیا ہی از دا وائزسٹ مین. سب سے عقل مند انسان ہے وہ جس نے سبب کو سمجھا کہ یہ سبب ہے, اس سے ایسا ہی ہوگا. توکل اور ایمان یہ ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہو, اللہ تو سبب کے بغیر کام کرنے والا ہے, میں نے سارے اسباب استعمال کیے کیونکہ میں عقل مند ہوں, تو نے مجھے عقل دیا, سارے اسباب استعمال کیے, اب تو میرا کام کر دے. اللہ تبارک تعالیٰ سارے اسباب کے نہ ہوتے بھی تمہارا کام کر سکتا ہے, مگر عقل مند بندہ اللہ کا ہوا ہے جو اسباب کا استعمال کرے. جو لوگ اسباب کا استعمال نہیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کر دے, اللہ کبھی کرتا ہی نہیں ان کا کوئی کام. کیوں نہیں کرتی ہے؟ گارنٹی ہے. اس میں کوئی توکل, ایمان, بھروسہ, میں بہت متقی, ڈینگے مارنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, شیخی بگانے کی ضرورت نہیں, میں بہت متقی, میں دعا کر لیتا تو ہو جاتا ہے, ایسا ہوتا ہی نہیں ہے. اللہ تبارک تعالیٰ دعا بھی وہی قبول کرتا ہے جہاں ذریعہ استعمال کیا جائے. مثال دے دیتا ہوں تاکہ ہماری کند ذہنیں کھل جائیں. ایک شخص ہے, ٹرین میں بیٹھتا ہے, نکلتا ہے حیدرآباد سے بامبے کی طرف, حیدرآباد سے نکلتا ہے بامبے کی طرف, اور نہیں اورنگ آباد سے نکلتا ہے بامبے کی طرف, اورنگ آباد سے بامبے کی طرف نکلتا ہے اور ٹرین میں مصلی بچھا لیتا ہے, اچھے سے وضو بناتا ہے, بہت ہی زبردست خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے اور اللہ سے دعا کرتا ہے اللہ کسی بھی طرح اس ٹرین کو حیدرآباد پہنچا دے. اورنگ آباد سے نکلتا ہے بامبے کے لیے اور دعا کرتا ہے اللہ کسی طرح حیدرآباد کو مجھے پہنچا دے. وہ لاکھ دعائیں کیوں نہ کر لے, کبھی ٹرین پلٹ کر حیدرآباد کی طرف نہیں ہونے والی. کیوں؟ جو ذریعہ اس نے استعمال کیا وہ ذریعہ غلط ہے. ذریعے کا غلط انتخاب کرنا دعا میں تاثیر ختم کر دیتا ہے. اس طرح آج بہت سارے مسلمان نہیں کرتے ہیں. جہاں کہیں مسلمانوں پر کوئی مصیبت آئی, بجائے ان کے لیے کچھ کرنے کے, اچھی دعا کرنے کے, دعا کرتے ہیں اللہ دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دے. آپ کی اس دعا سے کبھی کیڑے پڑنے والے ہی نہیں. توپوں کیڑے کیوں لگیں گے؟ توپ کس سے بنے ہیں؟ لوہے سے بنے ہیں. لوہے اور اس میں جو فولاد ہے, بیسٹ سے بیسٹ جو میٹل ہے اس سے بنے, اس میں کبھی کیڑے پڑنے والے ہی نہیں. دعا بھی کیسی کرتے ہیں؟ بغیر ذریعے. تو اس طرح ذریعہ غلط استعمال کر کے
وقت دعا میں تاثیر نہیں رکھتا، دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ یہ دنیا 99% اسباب کی دنیا ہے. پہلے سبب استعمال کرے، اس کے بعد اللہ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ دعا بھی قبول کرے گا اور انجام بھی صحیح نکالے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَلِلَّهِ ترجع الامور، ہر کام اللہ کی طرف پلٹا جاتا ہے. وَلِلَّهِ عاقبۃ الامور، ہر کام کا انجام نکالنا اللہ کیا. یہ تھا اس بات کو بیان کرنے کے لیے کہ خرق عادت امور کو معجزہ اور کرامت کہتے ہیں. خرق عادت امور وہ ہے جو کبھی ذریعے اور اسباب کے بنا ہو جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں معجزہ ہے، کرامت. اگر نبی کے ہاتھوں اس کا صدور ہو تو وہ معجزہ، کسی ولی کے ہاتھوں اس کا صدور ہو تو وہ کرامت. اس سے معلوم ہوا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ کے ماننے والے اس بات کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ جس طرح انبیاء ہیں اور ان کے ہاتھ سے معجزے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے ولی اولیاء اللہ بھی اس دنیا میں موجود ہے. پہلے بھی موجود تھے، آج بھی موجود ہیں اور انشاءاللہ قیامت تک موجود رہیں گے. ان کے ہاتھ سے جو خرق عادت امور کا صدور ہوگا اس کو کرامت کہتے ہیں. کرامت بھی چیز موجود ہے. اب اس کا اقرار، اولیاء اللہ کا اقرار اور اولیاء اللہ کے ہاتھوں کرامت کا اقرار، یہ ثابت نہیں کرتا کہ اولیاء اللہ کائنات کے تصرف کا اختیار رکھتے ہیں. قطعی طور پر یہ بات ثابت نہیں ہوتی. اولیاء اللہ کائنات کے تصرف کا اختیار رکھتے ہیں، یہ بات ثابت نہیں ہوتی. یہ ایک شرکیہ بد عقیدگی والا عقیدہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں وہ کرامت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کبھی سورج کو جو مشرق سے نکل رہا ہے مغرب سے نکال لے.